السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ اور فیوریٹ مشہور ڈرامے تم میرے کیا ہو کے تازہ ترین اپڈیٹس کی۔ جو کردار اس قسط ڈرامے کی پہلی قسط میں سب سے پہلے آیا تھا وہ کردار سب سے پہلے چلا گیا۔ جی ہاں، ہادیہ کی نانو اس ڈرامے میں انتقال کر گئی ہیں۔ وہ اس وقت شدید صدمے میں آئی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ عمیر فون کر رہا تھا کسی دوست کو اور بتا رہا تھا کہ میں نے باہر جانے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور میں نے باہر جانے کے لیے جو پیسوں کا انتظام کیا ہے وہ اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کیا ہے اور اب میں باہر جانے لگا ہوں، بیگ تیار ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس کی یہ باتیں عمیر کی دادی نے سن لیں اور اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنی ماں کے زیورات بیچ دیے۔ میں ہمیشہ تمہاری ماں کو سمجھاتی رہی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، اور اب انہیں سمجھ آئے گی جب پاؤں سے زمین نکل جائے گی اور تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ دادو کو وہ بار بار کہتا ہے کہ آپ میری بات سنیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تمہیں معاف کیا ہے لیکن تم سمجھنے والے نہیں ہو، اور اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے معاملہ، میں جا رہی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں یا اپنے کمرے کی طرف، اور عمیر ان کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ وہ بازو کھینچتی ہیں، چھڑانا چاہتی ہیں، اسی کشمکش میں وہ گر جاتی ہیں اور ان کا سر جو ہے دیوار سے لگتا ہے اور ان کا کافی خون بہہ جاتا ہے۔ انہیں ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے اور پھر بعد میں وہاں پہ ہادیہ اور زہیب بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس دن کافی خوش تھے کہ سارے معاملات ان کے طے ہو گئے ہیں۔ سارا سے ہادیہ نے معافی مانگ لی تھی باپ کے کہنے پر، جو اس کا دل دکھایا تھا اس نے کہ تم نے میرے بچے کے لیے سب کچھ کر رہی ہو، تم ناٹک کر رہی ہو، ڈھونگ کر رہی ہو، ڈرامہ بند کر دو، تم صرف زہیب کا دل جیتنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہو۔ اس کے بعد سارا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پھر سب گھر والوں نے اس کو راضی کیا اور ہادیہ کو برا بھلا کہا اور ہادیہ سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پھر ہادیہ کو بھی احساس ہو گیا اور ہادیہ نے پھر سارا سے معافی مانگ لی اور سب خوش ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی ان کی خوشی جو ہے وہ زیادہ پل نہیں گزرے تھے کہ فون پر عمیر نے اطلاع دے دی ہادیہ کو کہ تمہاری نانو کا ہاسپٹل میں ہے اور وہ کافی چوٹ لگی ہے ان کو۔ تو ہادیہ اور زہیب وہاں پہنچے اور ان کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر نے آ کر ہادیہ کے ماموں اور ممانی کو بتایا کہ ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا سکے۔ اب وہاں پر ظاہر ہے کہ کافی رونا پیٹنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہادیہ جو ہے وہ اپنی نانو کے گھر میں ہی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ دن وہاں رہتی ہے۔ پھر اس کو تائی امی وہاں سے آ کر لے جاتی ہیں اور گھر میں جا کے بتاتی ہیں سب کو کہ اس کو میں لے آئی ہوں، اور اس کے ماموں ممانی نے بھی اس کو یہی سمجھایا ہے کہ اگر یہ وہاں رہتی تو اپنی طبیعت خراب کر لیتی، اب یہ ماں بننے والی ہے، اس کو اپنی طبیعت اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں اس کو یہاں لے آئی ہوں اور اب یہ اپنے گھر میں یہاں رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا صدمہ جو ہے وہ ہادیہ کو پہنچا ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی محبت کرنے والی شخصیت اس دنیا میں تھی، جس نے پالا پوسا بڑا کیا خیال رکھا، وہ اس کی نانو تھی اور وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اب اس ڈرامے میں ایسا لگ رہا ہے کہ تیزی سے وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک طرف نانو کی ڈیتھ دکھا دی گئی ہے اور دوسری طرف عمیر جو ہے وہ بیگ باندھ کر ملک چھوڑ کر جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وہ اس کا ویزا آ گیا ہے اور وہ اس کی فلائٹ تھی اور وہ اپنا بیگ باندھ کر چلا گیا ہے اور اس کے ماں باپ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دو کردار تو اس میں گھٹ گئے ہیں یا کم کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کہانی کو سمیٹا جا رہا ہے اور کہانی کو اب جو ہے وہ شوکت رضا کے گھر تک محدود کر دیا جائے گا اور وہاں پہ جو کچھ ہوگا سو ہوگا۔ ہادیہ کو جتنا شک تھا سارا پہ کہ وہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہے اور اس کا ناٹک ہے اور وہ صرف زہیب کا دل جیتنا چاہتی ہے، تو یہ شک اس کا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جب اکیلے میں دکھایا جاتا ہے سارا کو تو آرام سے اپنے آنسو پوچھ کے بیٹھ جاتی ہے صوفے پہ، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کی جو شیطانی مسکراہٹ ہے، جو شیطانی سازشیں اس کے ذہن میں چل رہی ہیں، اس کے تحت اس نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور وہ سب کی نظروں میں اچھی بن گئی ہے، اور اس کو یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں کہ میں خالہ بن رہی ہوں۔ حالانکہ اگر اسے خوشی تھی تو اسے پھر زہیب کو اپنا بھائی بنا کر اس کی آنے والے بچے کی پھوپھو بن جانا چاہیے تھا، اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہوتا۔ لیکن اس کے دل میں تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ زہیب کو حاصل کرنا ہے، ہادیہ کو اس گھر سے نکالنا ہے، زہیب کی زندگی سے نکالنا ہے اور دوبارہ زہیب کی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ اب وہ زہیب کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کا دل جیتنا چاہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میں نے جس کو بھی ٹوٹ کر چاہا محبت کی اس نے میرے ساتھ یہی کیا ہے، لہذا ہادیہ نے بھی کچھ غلط نہیں کیا اگر مجھے اس نے باتیں سنائی ہیں، تو تم نے بھی تو میرے ساتھ یہی کیا تھا، تم نے بھی کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے تمہیں کتنی محبت کی، کتنا چاہا،
لیکن تم نے کبھی میرے جذبات کو نہیں سمجھا، میری محبت کو نہیں سمجھا۔ اب زہیب کے پاس ان سب باتوں کا تو کوئی جواب ہے نہیں، لیکن اب وہ ہادیہ سے یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ اچھا ہو گیا، سارا نے بات آگے نہیں بڑھائی، سارا نے تمہیں معاف کر دیا اور اب ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اب زہیب ہادیہ سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اب مجھے تھوڑی سی جلن ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہمارا بیبی آ جائے گا تو یہ پیار محبت جو ہے تمہاری میرے لیے بٹ جائے گی۔ لیکن ہادیہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے آپ بیبی آنے کے بعد بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کریں گے، بلکہ زیادہ محبت کریں گے۔ اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں نانو کے انتقال کی خبر ملنے والی ہے۔ تو اب ڈرامہ جو ہے وہ اب نئے رخ پر جا رہا ہے۔ نانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عمیر کی ملک سے جو ہے وہ بیرون ملک روانگی جو ہے اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس نے ماں کے زیور بیچ کے جو ہے وہ اپنے ویزے کے پیسے دے کے باہر جانے کے ٹکٹ کے لیے اس نے اپنے دوست کو پیسے دے دیے۔ اب اس کے ماں باپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ جاتے جاتے کیا گل کھلا کے گیا ہے، اور اس کی دادی جو ہے وہ کیا صدمہ لے کر گئی ہیں۔ یہ شاید پتہ چلے نہ چلے، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ اب شوکت رضا کی کوشش ہوگی کہ سارہ کی شادی کا انتظام کیا جائے، لیکن ابھی تک اس طرف کوئی بات آگے گھر میں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پہلے ایک دفعہ شوکت رضا نے کہا تھا سمینہ سے کہ وہ جو شوگر میل والے دوست ہیں ہمارے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ سارہ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات پھر بیچ میں گول مول ہو گئی تھی۔ پھر بیچ میں زہیب اور سارہ کے نکاح کا معاملہ چل پڑا تھا، پھر وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو زہیب کو تو وہ نکاح رہ گیا تھا۔ بعد میں پھر وہ چونکہ ہادیہ کی شادی ختم ہو گئی تھی تو زہیب کو دوبارہ چانس مل گیا، اور زہیب اور ہادیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ اب زہیب اور ہادیہ جو ہیں وہ ماں باپ بننے والے ہیں، ان کے گھر میں خوشی آنے والی ہے۔ تو تائی امی اور ماہنور بہت خوش ہیں کہ ان کے گھر میں اب یہ خوشی آئے گی، اور سب جو ہیں وہ ہادیہ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن جو سارہ اور سمینہ ہیں وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، اور انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازش کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی احسن بھی اس ڈرامے میں سے کچھ دن کے لیے غائب ہوا ہے، اور ماہنور بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ سارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ مجھ پہ اور غصہ کرے گا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے اب مناظر میں ہادیہ اور زہیب کے درمیان جو ہے وہ سارہ کس طرح سازشیں کرتی ہے، اور ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمیر جو ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے ملک سے، یا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مختلف الزامات اور جرائم پر۔ تو اس کی گرفتاری دیکھنی ہے، سارہ کا انجام دیکھنا ہے، اور ان کی سازشوں کا جو انجام ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بظاہر اس میں ابھی تک ہادیہ جو ہے وہ بیوی بن گئی ہے اور ماں بھی بننے والی ہے، کافی اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آئی ہیں، لیکن اب شاید اس کے ساتھ تو اس کی نیکیوں کا صلہ اس کو مل رہا ہے، یا زیادتیاں جو اس کے ساتھ ہوئی تھیں ان کا ازالہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن ابھی ان کے کشتی جو ہے وہ طوفان سے نکل کر کنارے پہ لگی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں جہاں سارہ اور سمینہ جیسے سازشی کردار موجود ہیں۔ تو کسی بھی وقت وہ پلٹ کر وار کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پلٹ کر وار ہوگا ضرور، اتنی آسانی سے وہ بھی چپ کر کے بیٹھنے والی نہیں ہے ماں بیٹی۔ ابھی شوکت رضا جب تک سارہ کی شادی کا اہتمام نہیں کرتا تو زہیب اور ہادیہ کی جو شادی شدہ زندگی ہے یہ اتنی سیدھی نہیں چلے گی، اس میں مسائل آئیں گے۔